السلام علیکم ویورز، ہمارے چینل پر خوش آمدید۔ میرے ابا اور میرے چچا کی شادی ساتھ میں ہوئی تھی۔ شادی کے بعد ابا کی یکے بعد دیگرے 4 بیٹیاں پیدا ہو گئیں، جبکہ میرے چچا بے اولاد ہی رہے۔ چچا نے بہت کوشش اور بہت دعائیں مانگی کہ ان کی بھی اولاد پیدا ہو جائے، مگر ان کی اولاد نہ ہو سکی، اور یہاں ہر سال ہم بہنیں پیدا ہوتی رہیں۔ ہم بہنیں بھی اسی لیے پیدا ہوتی رہیں کیونکہ ہر بار ہمارے ماں باپ کو بیٹے کی آس ہوتی تھی، مگر ان کی یہ خواہش پوری نہ ہو پاتی تھی۔ جبھی اماں ابا کے ہاں شادی کے چند سال بعد ہی 4 بیٹیاں پیدا ہو گئیں۔ ہمارا تعلق متوسط گھرانے سے تھا، جہاں صرف زندگی کی ضروریات ہی بمشکل پوری ہو پاتی تھیں۔ ایسے میں 4 بیٹیوں کا بوجھ میرے ابا کے کندھے پر پڑ گیا تھا۔ ایسے میں اماں 5ویں بار حاملہ ہو چکی تھی۔ اس بار اماں کو بہت ہی زیادہ شدت سے بیٹے کی خواہش تھی۔ وہ کسی بھی طرح چاہتی تھیں کہ ان کے ہاں بیٹا پیدا ہو جائے، تاکہ مسلسل لڑکیاں پیدا ہونے کا سلسلہ ختم ہو اور معاشرے میں اور سسرال میں ان کا نام بھی اونچا ہو سکے۔ اس کے لیے اماں نہ جانے کون کون سے مزاروں پر بھی گئیں۔ وہ ہر جمعرات کو ضرور مزار پر حاضری دیتی تھیں اور دعا کرتی تھیں کہ ان کا بیٹا پیدا ہو جائے۔ وہ ساتھ ہی میں چاچی کو بھی لے جاتی تھیں۔ چاچی بھی دعا کرتی تھیں کہ ان کی اولاد ہو جائے، مگر اب تک دونوں ہی مرادیں پوری نہ ہو رہی تھیں۔ جو سر خدا کے سامنے سجدے میں جھکنا چاہیے، وہ سر مزاروں پر جھکتے تھے۔ جو ان کی دلی مرادیں کیسے پوری ہو سکتی تھیں، اور یہی بات یہ لوگ نہیں سمجھتے تھے۔ اماں نے تو جیسے ہر جمعرات کو مزار پر جانا اپنا ایمان بنا لیا تھا۔ اگر کسی جمعرات وہ مزار پر حاضری دینے جا نہیں پاتی تو اس بات کا ملال انہیں پورے ہفتے رہتا تھا، اور پھر اگلی جمعرات کو وہ صبح سے ہی تیار ہو کر بیٹھ جایا کرتی تھیں کہ آج تو انہیں ہر حال میں مزار پر حاضری دینی ہی ہے، چاہے گھر میں کتنا ہی ضروری کام ہوتا یا بہنوں میں سے کسی کی طبیعت خراب ہوتی۔ وہ اس بات کی بالکل بھی پرواہ نہیں کرتی تھیں، اور ہر حال میں جمعرات کو عصر کا وقت ہوتے ہی گھر سے نکل جایا کرتی تھیں۔ ابا بھی انہیں اس معاملے میں بالکل بھی نہیں روکتے ٹوکتے تھے۔ وہ بھی یہی سمجھتے تھے کہ شاید اس طرح ہی ان کے گھر بیٹا پیدا ہو جائے گا۔ ابا بھی بیٹے کی آس میں اماں کو مزار جانے دیتے تھے۔ وہ بھی اللہ سے مانگنے سے زیادہ پیروں فقیروں کی دعاؤں پر یقین رکھتے تھے، اور سمجھتے تھے کہ شاید اسی طرح انہیں بیٹا عطا ہو جائے گا۔ میں نے آج تک ابا کو نماز پڑھتے یا دعا مانگتے نہیں دیکھا تھا، اور نہ ہی اماں نماز کی جانب راغب ہوتی تھیں۔ آخر کار کئی سالوں کے انتظار کے بعد ایک بار پھر میری اماں کو خبر ملی کہ وہ حاملہ ہیں، اور اس بار تو جیسے مزار پر جانے کا ایک نہ رکنے والا سلسلہ شروع ہو گیا۔ اماں دن رات دعائیں مانگتی کہ اس بار ان کا بیٹا ہی پیدا ہو، اور پھر اللہ نے ان کی دعائیں سن لی اور اماں کے ہاں جڑواں بچوں نے جنم لیا۔ اماں کے ہاں ایک بیٹا اور ایک بیٹی پیدا ہوئے تھے۔ اماں جس بیٹے کے لیے دعائیں مانگ رہی تھیں وہ ان کی گود میں آ گیا تھا، تو اماں کو جیسے بیٹی کا وجود بوجھ لگنے لگا تھا۔ پہلے ہی ان کی اوپر تلے کی 4 بیٹیاں تھیں، اور اب 5ویں بیٹی بھی آ گئی تھی، اور اب تو ویسے بھی ان کی گود میں بیٹا آ چکا تھا، تو ان کو بیٹی کا وجود بوجھ سا لگنے لگا تھا۔ ایسے میں میری اماں میری جانب بالکل بھی توجہ نہیں دیتی تھی۔ میں گھنٹوں روتی رہتی تھی، مگر انہیں اپنے بیٹے کی ناز برداری سے فرصت ہی نہیں ملتی تھی جو وہ مجھے چند پل بھی گود میں اٹھا سکیں۔ میرے پیدا ہوتے ہی جیسے مجھ سے ماں کی گود چھین لے گئی تھی۔ اماں ہر وقت اپنے بیٹے کو گود میں لیے پھرتی رہتی تھی۔ میں بھلے ہی بھوک سے بلکتی رہتی تھی، مگر انہیں اس بات کی پرواہ بالکل بھی نہیں ہوتی تھی۔ اگر میں بہت زیادہ روتی تو میری کسی بھی بہن کو مجھے تھما دیا کرتی تھی۔ اس وقت تو میری بہنیں بھی اتنی بڑی نہیں تھیں کہ وہ میری دیکھ بھال کر سکیں۔ وہ لوگ تو مجھے گود میں ہی بمشکل لے پاتی تھیں، تو وہ لوگ میری دیکھ بھال کیسے کر سکتی تھیں؟ اگر میں اپنی بہنوں کے پاس خاموش نہیں ہوتی تھی اور روتی رہتی تو پھر میری وجہ سے میری بہنوں کی شامت آ جاتی تھی، کیونکہ میرے ہر وقت کے رونے سے اماں کے سر میں درد ہو جاتا تھا، اور اگر ان کا بیٹا روتا تو وہ اسے 1000 طرح سے چپ کروانے کی کوشش کرتی تھی۔ اسے پیار سے چپ کرواتی
اور اسے گود میں اٹھا کر بہت پیار کرتی۔ یہی حال ابا کا بھی تھا، انہوں نے بھی مجھے کبھی پیار ہی نہیں کیا تھا۔ ان سب کے لیے میرا وجود کسی بوجھ سے ہرگز بھی کم نہیں تھا۔ ہر کوئی مجھے اپنے سر سے ٹالنے کی کوشش کیا کرتا تھا۔ اگر اماں مجھے بہنوں کو تھما دیتی تھیں تو بہنیں بھی مجھے کسی بھی کونے میں لٹا کر اپنے کھیل میں مگن ہو جاتی تھیں۔ انہیں اس بات کی کوئی پرواہ نہیں ہوتی تھی کہ میں رو رہی ہوں، اور ابا نے تو مجھے کبھی گود میں ہی نہیں لیا تھا۔ وہ بس اپنے بیٹے سے پیار کرتے تھے۔ میں جیسے ان سب کے سروں پر ایک بوجھ سی بن گئی تھی، جس سے ہر حال میں وہ لوگ جان چھڑانا چاہتے تھے۔ میں اور میرا بھائی جڑواں تھے، مگر قسمت ایک دوسرے سے الٹ پائی تھی۔ ایک اس قدر محبت سے پل رہا تھا تو دوسرے کی مٹی خراب ہو رہی تھی، اور اس بات کی کسی کو پرواہ بھی نہیں تھی۔ میرے چچا جو بے اولاد تھے، وہ اکثر ہمارے گھر آ جایا کرتے تھے۔ وہ کہتے تھے کہ وہ ہمارے گھر آتے ہیں تو بچوں کو دیکھ کر ان کا دل کچھ دیر کے لیے بہل جاتا ہے۔ وہ جب بھی آتے تھے سب بچوں کے لیے ڈھیر ساری چیزیں لے کر آیا کرتے تھے۔ وہ جب بھی ہمارے گھر آتے اور مجھے یوں روتے بے لگتے دیکھتے تو ابا سے ضرور کہہ کر جاتے تھے کہ وہ میرا خیال رکھا کریں، مگر ابا تو جیسے ان کی بات ایک کان سے سن کر دوسرے سے نکال دیا کرتے تھے، کیونکہ ان کے پاس اتنی فرصت ہی نہیں تھی کہ وہ میرا خیال رکھ سکیں۔ میں ان لوگوں کی زندگی میں ایک ایسی انچاہی چیز تھی جسے زبردستی میرے ماں باپ کے سر پر مسلط کر دیا گیا تھا۔ میرے چچا کو میری یہ حالت دیکھ کر بہت ہی زیادہ افسوس ہوتا تھا۔ ایک دن نہ جانے میرے چچا کے دل میں کیا سمائی، یا شاید انہیں میری حالت پر ترس آ گیا ہوگا۔ انہوں نے میرے ابا سے بات کی کہ وہ مجھے میرے چچا کو گود دے دیں۔ چچا نے یہ بات شاید اس وقت جذبات میں آ کر دی ہوگی، مگر ابا اور اماں تو جیسے مجھے اپنی زندگی سے نکالنے کا کوئی موقع چاہیے تھا۔ انہوں نے فوراً ہی چچا کی اس بات پر حامی بھر لی، اور انہیں اس بات کے لیے بالکل بھی منع نہیں کیا، بلکہ جیسے ہی چچا نے مجھے گود لینے کی بات کی تھی، میری اماں نے مجھے لا کر چچا کی گود میں بٹھا دی اور چچا سے کہا کہ وہ سارے کپڑے پیک کر کے انہیں دے دیتی ہیں۔ چچا بھی میری اماں کی اس سنگ دلی پر حیران تھے کہ کوئی اپنی اولاد سے کیسے ہر حالت میں جان چھڑانا چاہتا تھا۔ جس وقت چچا ہمارے گھر آئے تھے اس وقت شام ہو رہی تھی، سردیوں کے دن تھے اور تیز ہوا چل رہی تھی۔ میرے بھائی تو گرم کپڑوں میں لپٹا ہوا تھا، جبکہ میں باریک سے کپڑوں میں لپٹی ٹھنڈ کے مارے کانپ رہی تھی۔ میرے چچا نے میرے بھائی کو ماں کی گرم آغوش میں دیکھ کر کہا، بھابھی اپنی بچی کی جانب بھی تھوڑی سی توجہ دے لیں، وہ ٹھنڈ سے کانپ رہی ہے۔ تو جواباً میری ماں نے ان سے کہا کہ اتنی سردی تو نہیں ہو رہی، جبکہ چچا بھی بخوبی دیکھ سکتے تھے کہ ان کا بیٹا گرم کپڑوں میں لپٹا ہوا ہے، مگر میری ماں جیسے میرے معاملے میں بالکل ہی بے حس ہو چکی تھی، اور انہیں تو جیسے میری بالکل بھی کوئی پرواہ نہیں تھی۔ میری اماں کا یہ رویہ دیکھ کر چچا کو بہت افسوس ہوا۔ ابھی میرے چچا کو آئے کچھ ہی دیر گزری تھی کہ میرے ابا بھی کام سے آ گئے، اور آتے ہی انہوں نے والہانہ انداز میں اپنے بیٹے کو اپنے سینے سے لگا لیا، جبکہ میں ابھی تک لیٹی ٹھنڈ سے کانپ رہی تھی اور مسلسل روئے جا رہی تھی، مگر وہاں میرے رونے کی پرواہ ہی کسے تھی؟ سب اپنی اپنی زندگیوں میں مگن تھے، کسی کے پاس میرے لیے ذرا سا بھی وقت نہیں تھا۔ یہ سب دیکھ کر میرے چچا نے ابا سے بات کرنے کا فیصلہ کیا، اور ابا سے کہا کہ اگر وہ لوگ میری دیکھ بھال نہیں کر سکتے تو مجھے ان کو گود دے دیں۔ ابا نے حیرانی سے یوں چچا کی طرف دیکھا کہ پہلے انہیں اس بات کا خیال کیوں نہیں آیا۔ اماں نے جب یہ سنا تو وہ فوراً ہی باورچی خانے سے نکل کر آ گئیں اور مجھے چچا کی گود میں دے دیا۔ جب چچا نے مجھے اپنی گود میں لیا تو سردی سے میں بالکل ہی ٹھنڈی پڑ رہی تھی۔ کسی کی گرم آغوش ملتے ہی میں بالکل چپ ہو گئی تھی اور سر اٹھا کر اپنے چچا کو دیکھ رہی تھی۔ چچا بھی اپنی جگہ حیران تھے کہ ان کے بھائی بھابھی یوں فوراً ہی مجھے ان کو دینے کے لیے راضی ہو گئے تھے، اور نہ صرف راضی ہوئے تھے بلکہ فوراً ہی مجھے ان کی گود میں ڈال دیا تھا، جبکہ چچا نے یہ بات اس وقت صرف غصے میں کہی تھی کہ اگر وہ لوگ اپنی بیٹی کا خیال نہیں رکھ سکتے تو مجھے ان کو دے دیں۔ اور میرے ماں باپ کیسے اسی موقع کے انتظار میں بیٹھے تھے
انہوں نے مجھے جھٹ سے ان کے حوالے کر دیا تھا اور یوں ٹھنڈی سانس بھری تھی کہ جیسے ان کے سر سے کوئی بہت بڑا بوجھ سرک گیا ہو۔ چچا بھی اپنی جگہ حیران تھے کہ کوئی ماں باپ اس قدر سنگ دل اور بے رحم کیسے ہو سکتے تھے۔ میرا قصور یہ تھا کہ میں اپنے بھائی کے ساتھ پیدا ہو گئی، جبھی میری اہمیت میرے بھائی کے سامنے بالکل ہی ختم ہو کے رہ گئی تھی۔ مجھ سے زیادہ بہتر تو میری باقی بہنوں کی قسمت تھی، جنہیں کم از کم ماں باپ کی تھوڑی بہت محبت اور توجہ تو ملی تھی۔ میں تو یکسر ہی اس سب سے محروم ہو گئی تھی۔ کسی بچے کے لیے اس سے زیادہ خوفناک بات کیا ہوگی کہ اس سے اس کی ماں کی گود چھین لی جائے؟ اور میں تو جب سے پیدا ہوئی تھی مجھے تو اس بات کا اندازہ ہی نہیں تھا کہ ماں کی گود کیسی ہوتی ہے، یا ماں کی آغوش میں کسی بچے کو کتنا سکون ملتا ہے۔ میں تو وہ بد نصیب تھی جسے ماں کے ہوتے ہوئے بھی ماں کا پیار ملنا نصیب نہیں ہوا تھا۔ اور باپ کا پیار کیا ہوتا ہے اس بارے میں تو مجھے سرے سے کوئی علم ہی نہیں تھا۔ شاید میرے ماں باپ کو تو یہ بھی نہیں پتا ہوگا کہ میں دکھتی کیسی ہوں، کیونکہ انہوں نے کبھی مجھے اپنے بیٹے کے سامنے دیکھا ہی نہیں تھا۔ میں ان دونوں کی توجہ پانے کو روتی رہتی تھی، مگر کوئی بھی مجھ پر توجہ نہیں دیتا تھا۔ اب چچا کے پاس مجھے اپنے ساتھ لے کر جانے کے سوا اور کوئی بھی چارہ نہیں تھا۔ ویسے بھی چچا یہی چاہتے تھے کہ وہ مجھے گود لے لیں، مگر ابھی تک انہوں نے اس معاملے میں چچی سے کوئی بھی بات نہیں کی تھی، اور انہیں سب سے زیادہ اسی بات کا ڈر تھا کہ جانے چچی مجھے قبول بھی کریں گی یا نہیں۔ مگر اب تو کچھ نہیں ہو سکتا تھا، چچا کو مجھے اپنے ساتھ گھر لے کر جانا ہی تھا۔ اماں نے میرے سارے کپڑے ایک بیگ میں ڈال کے چچا کے حوالے کر دیے تھے کہ وہ جاتے ہوئے مجھے بھی اور میرے کپڑوں کو بھی اپنے ساتھ لے جائے۔ میری اماں شاید کسی بھی حال میں مجھے اپنے گھر میں دوبارہ برداشت نہیں کر سکتی تھی۔ چچا مجھے لے کر اپنے ساتھ اپنے گھر آئے تو چچی نے حیرت سے پہلے چچا کو اور پھر ان کی گود میں مجھے دیکھا۔ جب چچی نے میرے متعلق استفسار کیا تو چچا نے ساری بات ان کو بتا دی اور مجھے بھی ان کی گود میں ڈال دیا کہ اب وہ مجھے پالیں گی۔ مگر چچی نے مجھے اپنی طرف سے صاف انکار کر دیا کہ وہ کسی اور کے بچے کی ذمہ داری ہرگز بھی قبول نہیں کریں گی۔ چچا نے اپنی بیوی کی بہت منت سماجت کی اور انہیں خدا کا خوف دلایا، مگر وہ بھی تو جیسے کسی صورت بھی مجھے گود لینے کو تیار نہیں تھی، اور چچا سے صاف لفظوں میں کہہ دیا تھا کہ وہ مجھے واپس چھوڑ کر آ جائے۔ مگر چچا اب مجھے واپس چھوڑ کر نہیں آ سکتے تھے، کیونکہ انہوں نے اس گھر کی میری حالت دیکھ لی تھی اور دل میں فیصلہ کر چکے تھے کہ اب وہ ہی مجھے پالیں گے۔ جب بھی لاکھ مخالفت کے باوجود بھی انہوں نے مجھے اپنے ساتھ اپنے گھر میں رکھ لی۔ کئی دن تک چچا اور چچی کے درمیان مجھے لے کر لڑائی ہوتی رہی، مگر چچا بھی اپنی بات پر قائم رہے اور مجھے واپس چھوڑ کر نہیں آئے۔ وقت کے ساتھ ساتھ چچی نے بھی اس بات پر لڑنا جھگڑنا ختم کر دیا اور مجھے آہستہ آہستہ قبول کر لیا۔ چچا مجھ سے بہت پیار کرتے تھے اور میرا بہت خیال رکھتے تھے، مگر چچی مجھے ایک ماں کے جیسا پیار نہیں دے سکی۔ ہاں، مگر وہ میرا اس حد تک خیال رکھ لیتی تھیں کہ مجھے کسی چیز کی پریشانی نہیں ہوتی تھی، اور میں تو اسی میں خوش تھی، ورنہ آج تک تو میرے ماں باپ نے مجھے پیار نہیں کیا تھا تو کسی دوسرے سے کیسے اس بات کی توقع کی جا سکتی تھی۔ چچی میرا جتنا بھی خیال رکھ لیتی تھی میں اسی میں بہت خوش تھی، جبکہ چچا تو مجھ سے بے حد پیار کرتے تھے۔ گھر آتے ساتھ ہی وہ مجھے گود میں اٹھا لیا کرتے تھے اور کبھی کبھار مجھے گھمانے پھرانے باہر بھی لے جایا کرتے تھے۔ آخر کار کئی سالوں کے انتظار کے بعد اللہ نے چچی کی دعاؤں کو بھی سن لیا اور چچی نے شادی کے کئی سال بعد ایک بیٹی کو جنم دیا۔ ماں بن کر چچی جیسے خوشی سے پھولے نہیں سما رہی تھی، ان کے جیسے سارے دکھ درد دور ہو گئے تھے۔ وہ اپنی بیٹی سے بہت زیادہ پیار کرتی تھی اور چچا بھی اپنی بیٹی سے بہت زیادہ پیار کرتے تھے، مگر چچا نے میری محبت میں کوئی بھی کمی نہیں آنے دی تھی۔ وہ جتنا پیار اپنی بیٹی سے کرتے تھے اتنا ہی پیار مجھ سے کرتے تھے، مگر وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ چچی اپنی بیٹی میں مکمل طور پر کھوتی جا رہی تھی۔ انہیں جیسے یہ بات بھولنے لگی تھی کہ میں بھی اس گھر میں موجود ہوں۔
پہلے بھلے ہی وہ مجھ سے پیار نہیں کرتی تھی مگر میرا خیال رکھ لیا کرتی تھی، مگر اب تو جیسے انہوں نے میرا خیال بھی رکھنا چھوڑ دیا۔ ابھی میں 7-8 سال کی تھی، اتنی بڑی نہیں تھی، مگر انہوں نے اپنی بیٹی کی پیدائش کے بعد مجھ سے گھر کے کام لینے شروع کر دیے تھے۔ کبھی وہ مجھ سے گھر کی جھاڑو دلواتی تو کبھی مجھ سے برتن دھلوایا کرتی۔ مجھے یہ سب کام کرنے بہت مشکل لگتے تھے، مگر چچی کو مجھ پر بالکل بھی ترس نہیں آتا تھا۔ وہ مجھ سے یہ سب کام چچا کی غیر موجودگی میں کرواتی تھی۔ وہ چچا کے سامنے مجھے کسی بھی کام کرنے کو نہیں کہتی تھی۔ وہ سارا دن اپنی بیٹی کو سنبھالتی رہتی تھی اور اس کے ساتھ کھیلتی رہتی تھی اور مجھے گھر کے مختلف کام کرنے کی ہدایت کرتی رہتی تھی۔ اور شام میں وہ چچا کے لیے کھانا پکانے کے لیے کھڑی ہوتی تو اپنی بیٹی کو میرے حوالے کر دیتی تھی کہ میں اس کا خیال رکھوں، اور پھر میں ان کی بیٹی کی پہرے داری پر مقرر ہو جاتی۔ یوں مجھے جیسے پورا دن سانس لینے کی بھی فرصت میسر نہیں ہوتی تھی۔ چچی اپنی بیٹی سے بہت پیار کرتی۔ جب وہ اپنی بیٹی سے پیار کر رہی ہوتی تھیں تو میں جیسے انہیں ترسی ہوئی نگاہوں سے دیکھتی تھی اور سوچا کرتی تھی کہ اگر میں بھی اپنی ماں کے پاس ہوتی تو وہ بھی مجھ سے ایسے ہی پیار کرتی۔ میں تو اس بات سے انجان تھی کہ میری ماں نے کسی بوجھ کی طرح مجھے اپنے سر سے اتار پھینکا تھا۔ چچی مجھے جو بھی کام کہتی تھی وہ کام میں ایک ہی آواز میں کر دیا کرتی تھی تاکہ چچی کو مجھ سے کوئی شکایت نہ ہو۔ میں ہر وقت اسی آس میں رہتی تھی کہ شاید چچی مجھ سے خوش ہو کر کبھی تو مجھ سے پیار کریں، مگر میری یہ خواہش ہمیشہ بس خواہش ہی بن کے رہی۔ چچی مجھے کبھی بھی ماں کا پیار نہ دے سکی، بلکہ ماں کا پیار تو دور کی بات تھی، انہوں نے کبھی محبت بھری نظروں سے مجھے دیکھا تک نہیں تھا۔ وہ ہمیشہ مجھ سے ایک فاصلہ رکھتی تھیں اور انتہائی سرد مہری سے پیش آتی تھیں۔ میری چچی نے مجھے اسکول میں بھی داخل نہیں کروایا تھا کیونکہ وہ میرے لیے صبح سویرے اٹھنے کی مشقت نہیں اٹھا سکتی تھی۔ جبھی میں تعلیم سے بھی رہ گئی تھی، مگر اب جب چچی کی بیٹی اسکول جانے کے قابل ہوئی تو چچی نے اسے اسکول میں داخل کروا دیا اور مجھے بھی حکم دیا کہ میں بھی صبح سویرے اٹھ کر ان کی بیٹی کے اسکول جانے میں مدد کروں گی۔ انہوں نے جیسے مجھے اپنی بیٹی کی آیا ہی سمجھ لیا تھا۔ وہ مجھ سے ایسے کام کرواتی تھیں جیسے ان کی بیٹی کے سارے کام میرے ہی ذمے ہوں۔ اب تو وہ چچا کا بھی لحاظ نہیں کرتی تھی اور چچا کے سامنے ہی مجھ سے سارے کام کرواتی تھیں۔ چچا اکثر انہیں اس بات پر ٹوک بھی دیا کرتے تھے کہ بچی سے اتنے زیادہ کام نہ کرواؤ، یہ تھک جاتی ہوگی، مگر پھر بھی جواباً انہیں کہتی تھیں کہ کل کو اس نے اگلے گھر بھی جانا ہے، آج کام کرنے کی عادت ہوگی تو دوسرے گھر میں اسے کوئی پریشانی نہیں ہوگی۔ ان کی یہ بات سن کر چچا وقتی طور پر خاموش ہو جاتے کیونکہ وہ چچی کے سامنے زیادہ کچھ نہیں کہہ سکتے تھے۔ میں بھی چچا کی مجبوری سمجھتی تھی کہ وہ لڑائی جھگڑے سے حتی الامکان بچنے کی کوشش کرتے ہیں۔ جبھی میں نے آج تک چچی کی کوئی بھی شکایت چچا سے نہیں کی تھی کیونکہ مجھے بھی اس بات کا بہت اچھے سے علم تھا کہ میں اپنے ماں باپ کے گھر نہیں رہ رہی بلکہ چچا چچی کے گھر رہ رہی ہوں، اور اگر میں کسی دوسرے کے گھر رہ رہی ہوں تو اس بات کا کچھ نہ کچھ قرض تو مجھے بھی چکانا ہی ہوگا۔ جبھی سر جھکائے میں بھی کئی ساری باتیں مانتی رہتی تھی اور ان سے کسی بھی بات میں زبان نہ چلاتی تھی اور نہ ہی انہیں کسی بھی کام کا انکار کرتی تھی، مگر میری چچی نے جیسے مجھے ملازمہ ہی سمجھ لیا تھا۔ اب وہ گھر کے سارے کام مجھ سے کہنے لگی تھی، یہاں تک کہ اب تو وہ کھانا بھی مجھ سے ہی بنوانے لگی تھی۔ ایک طرف میں تھی جو سارا دن گھر کے کام کاج میں لگی رہتی تھی اور دوسری جانب ان کی بیٹی تھی جو انتہائی ناز و نم میں پل رہی تھی۔ اسے دیکھ کر کبھی کبھی مجھے اس کی قسمت پر رشک آتا، مگر سوائے رشک کرنے کے میں اور کچھ بھی نہیں کر سکتی تھی۔ میرا دل اکثر اس بات پر دکھا کرتا تھا کہ اپنے ماں باپ کے ہوتے ہوئے یتیموں جیسے زندگی بسر کر رہی ہوں، مگر میرے ماں باپ نے چچا کو مجھے گود دینے کے بعد پلٹ کر میری خبر تک نہیں لی تھی۔ انہوں نے کبھی بھی مجھ سے کوئی رابطہ نہیں کیا تھا اور نہ ہی مجھ سے ملنے آتے تھے۔ جب کبھی شادی بیاہ یا کسی تقریب میں سامنا ہو جاتا
تو مجھ سے ایسے سلوک کرتے تھے کہ جیسے مجھے جانتے ہی نہ ہوں۔ اپنے ماں باپ کو دیکھنے کے بعد میں نہ جانے کتنے دن تک چھپ چھپ کر آنسو بہاتی رہتی تھی۔ میرا دل ان کی محبت کے لیے تڑپتا تھا، مگر شاید ان لوگوں کے دلوں میں میرے لیے ذرا بھی محبت نہ تھی۔ میری سگی ماں تک مجھے دیکھ کر نظریں پھیر لیا کرتی تھی۔ وہ سوائے میرا حال احوال پوچھنے کے مجھ سے اور کوئی بھی دوسری بات نہیں کرتی۔ میرا بھی دل چاہتا تھا کہ میں اپنی ماں کے گلے لگوں اور ان سے ڈھیر ساری باتیں کروں، مگر ہم لوگوں کے درمیان اس قدر اجنبیت تھی کہ کوئی بھی دوسری بات کرنے کی ہمت بھی نہیں ہوتی تھی۔ بس میں دل ہی دل میں کسکتی رہتی تھی اور اپنے ماں باپ کو یاد کر کے روتی رہتی تھی۔ چچی کا رویہ میرے ساتھ دن بدن بدترین ہوتا جا رہا تھا۔ وہ میرے ساتھ ایسے سلوک کرنے لگی تھیں کہ جیسے میں ان کی کوئی ملازمہ ہوں۔ اگر مجھ سے کبھی گھر کے کسی کام میں کوئی غلطی ہو جاتی تو وہ مجھ پر ہاتھ بھی اٹھانے لگیں۔ میں چپ چاپ ان کی مار سہتی رہتی تھی، مگر چچا سے کچھ نہ کہتی تھی۔ مجھ پر چچی کا اس قدر خوف تھا کہ میں چچا سے ان کی شکایت کرنے کے بارے میں بالکل بھی سوچ نہیں سکتی تھی۔ جب ہی چپ چاپ ان کا سارا ظلم اور زیادتیاں برداشت کرتی جا رہی تھی، کیونکہ اس بات کا مجھے اچھے سے اندازہ تھا کہ جن بچوں کا کوئی گھر نہیں ہوتا پھر لوگ ان کے ساتھ ایسا ہی سلوک کرتے ہیں۔ جب ہی میں نے اس سب کو اپنی قسمت کا لکھا سمجھ کر قبول کر لیا تھا، اب تو اکثر چچا کے سامنے بھی مجھ پر ہاتھ اٹھا دیا کرتی تھی۔ چچا ان کو روکنے کے لیے کچھ کہتے تو ان سے ہی لڑنا جھگڑنا شروع کر دیتی تھی۔ چچا بھی چچی کے سامنے مجبور تھے اور کچھ کر نہیں سکتے تھے۔ اب تو چچی کی بیٹی نے بھی یہ وتیرہ اپنا لیا تھا کہ وہ مجھے اپنے ذرا ذرا سے کاموں کے لیے بھی آواز دیا کرتی تھی۔ اگر کبھی مجھے اس کا کوئی کام کرنے میں ذرا سی بھی دیر ہو جاتی تو وہ میری شکایت اپنی ماں سے کر دیا کرتی تھی اور پھر مجھے ہزار طرح کی باتیں سناتی تھی۔ اب تو وہ مجھے اس بات کے بھی تانے دیتی تھی کہ میرے ماں باپ نے مجھے پیدا ہوتے ہی کسی اور کی گود میں پھینک دیا تھا۔ یہ سب سن کر میرے دل پر جیسے چھریاں سی چل جاتی اور میرا دل خون کے آنسو روتا تھا، مگر چچی تو اس قدر سنگ دل ہو چکی تھی کہ انہیں اس بات سے کوئی بھی فرق نہیں پڑتا تھا، بلکہ وہ تو یہ سب باتیں کرنا اپنا حق سمجھتی تھی۔ انہیں اس بات سے فرق نہیں پڑتا تھا کہ میرا دل کس قدر دکھ رہا ہے۔ میری عمر 18 سال ہو چکی تھی اور میں اپنے چچا اور چچی کے رحم و کرم پر تھی۔ چچی میرے ساتھ ملازمہ سے بھی بدتر سلوک کیا کرتی تھی۔ ایسے میں صرف چچا کا ہی آسرا تھا۔ دن بھر کی سخت محنت و مشقت کے بعد رات کو ان کے منہ سے 2 میٹھے بول سن کر دل کو سکون مل جاتا تھا کہ اس دنیا میں کوئی تو ہے جو مجھ سے پیار کرتا ہے۔ بے شک چچا نے مجھے کبھی بھی باپ کی کمی محسوس نہیں ہونے دی تھی۔ انہوں نے ایک باپ سے بڑھ کر میرا خیال رکھا تھا۔ اگر میں اس وقت اپنے ماں باپ کے گھر ہی ہوتی تو شاید مر چکی ہوتی۔ اگر میں آج زندہ تھی تو بس اپنے چچا کی بدولت تھی۔ میں اپنے چچا سے بہت پیار کرتی تھی۔ میری زندگی میں آج اس مقام میرے باپ سے بڑھ کر تھا۔ ابھی شاید زندگی نے اپنا اصل روپ دکھانا تھا۔ ایک رات چچا کام سے واپس آ رہے تھے۔ ان کی بیٹی نے آج ان سے مونگ پھلیاں لانے کی فرمائش کی تھی اور اس کی ہر فرمائش کو پورا کرنا چچا اپنا فرض سمجھتے تھے۔ ابھی وہ مونگ پھلی لینے کے لیے سڑک پار کر ہی رہے تھے کہ ایک تیز رفتار گاڑی سے ان کی ٹکر ہو گئی اور اس گاڑی کی ٹکر سے چچا اچھل کر دور جا گرے۔ ان کے سر پر شدید چوٹیں آئی تھیں۔ لوگ ان کو لے کر قریبی ہسپتال چلے گئے۔ جب ہمیں یہ خبر ملی تو ہمارے پیروں تلے سے زمین نکل گئی اور ہمیں اپنے کانوں پر یقین نہیں آیا۔ ہم تینوں اسی وقت دوڑتے ہوئے ہسپتال پہنچے تھے۔ چچا کی حالت خطرے میں تھی۔ اس کا بہت سارا خون بہہ گیا تھا اور سر پر شدید چوٹیں آئی تھیں۔ ڈاکٹر نے نا امیدی کا اظہار کر دیا تھا اور صاف کہہ دیا تھا کہ اب دوا ان پر اثر نہیں کر رہی، انہیں دعا ہی بچا سکتی ہے۔ میں گڑ گڑا کر ان کی صحت کے لیے دعا مانگ رہی تھی، مگر شاید ہماری قسمت کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ 2 دن چچا موت اور زندگی کی کشمکش میں رہنے کے بعد اپنے خالق حقیقی سے جا ملے۔
وہ وقت جیسے ہم پر قیامت کا سا تھا۔ ہم لوگوں کا واحد سہارا اور اکلوتا کمانے والا اس دنیا سے جا چکا تھا۔ مجھے اس وقت احساس ہوا کہ یتیم ہونا کسے کہتے ہیں۔ آج صحیح معنوں میں میرے سر سے باپ کا سایہ چھن چکا تھا، اور میرا تو اس دنیا میں چچا کے سوا اور کوئی نہیں تھا جو مجھے تسلی کے دو بول ہی کہہ دیتا۔ اس ظالم دنیا میں چچا مجھے اکیلا چھوڑ گئے تھے۔ ان کے مرنے پر میں زار زار روئی تھی۔ مجھے لگ رہا تھا کہ جیسے میرا دل پھٹ جائے گا۔ چچا کی میت پر میرے ماں باپ آئے تھے اور مہمانوں کی طرح کچھ دیر بیٹھ کر چلے گئے تھے۔ انہوں نے مجھ سے دو بول تسلی کے کہنے بھی ضروری نہیں سمجھے تھے۔ ابھی چچا کو مرے ہوئے چند ہی مہینے گزرے تھے کہ چچی نے میرے ماں باپ کو کہلا بھیجا کہ یا تو وہ لوگ مجھے آ کر لے جائیں یا وہ میری شادی کروا دیں گی۔ مجھے امید تھی کہ میرے ماں باپ مجھے آ کر لے جائیں گے، مگر انہوں نے کہلا بھیجا کہ ہم سر پر ابھی 4 بیٹیوں کا بوجھ لیے بیٹھے ہیں، ایک اور بیٹی کا بوجھ وہ لوگ نہیں اٹھا سکتے ہیں، اسی لیے مجھے چچی اپنے ہی گھر میں رکھیں اور جس سے چاہیں میری شادی کروا دیں۔ چچی جلد از جلد مجھے اپنے سر سے ٹالنا چاہتی تھی۔ انہوں نے میرے لیے رشتے دیکھنے شروع کر دی اور میرا رشتہ طے کر دی۔ مجھے نہیں معلوم تھا کہ انہوں نے میرا رشتہ کس سے طے کیا ہے، اور نہ ہی مجھے یہ بات پوچھنے کی ذرا سی بھی ہمت تھی۔ اس لیے میں خاموشی سے یہ سارا تماشا دیکھتی رہی۔ 1 مہینے بعد ہی میری شادی کی تاریخ رکھ دی گئی، اور مجھ سے پوچھنا تو دور کی بات، مجھے بتانا بھی ضروری نہیں سمجھا تھا۔ جس دن نکاح تھا، مجھے ایک سوٹ لا کر دے دیا گیا جسے پہن کر مجھے تیار ہونا تھا۔ میں نے اپنے نکاح کے بعد پہلی بار اپنے دلہا کا چہرہ دیکھا جب مجھے اس کے برابر میں لا کے بٹھایا گیا۔ میں ایک پل کو جیسے اپنی جگہ پتھر کی سی ہو گئی تھی۔ میرا دلہا کوئی نوجوان نہیں تھا اور نہ ہی کوئی ادھیڑ عمر آدمی تھا، بلکہ ایک 60 سالہ بڈھا تھا جس کے پلے میری چچی نے مجھے باندھ دیا تھا۔ میرے نکاح میں میرے ماں باپ بس مہمان کی حیثیت سے آئے تھے اور کچھ دیر بیٹھ کر چلے گئے تھے۔ میں اس وقت اپنی سوچنے سمجھنے کی ساری صلاحیتیں کھو چکی تھی۔ مجھے قسمت کی اس ستم ظریفی پر یقین نہیں آیا۔ مجھے اس وقت شدت سے اپنے چچا کی یاد آئی۔ آج وہ زندہ ہوتے تو ہرگز بھی یہ ظلم میرے ساتھ نہیں ہوتا۔ کچھ دیر بعد میری اس کے ساتھ رخصتی کر دی گئی۔ وہ مجھے ایک چھوٹے سے فلیٹ میں لے کر آ گیا۔ اگلے دن وہ مجھے اپنے گھر لے گیا اور اپنے بیوی بچوں سے متعارف کروایا۔ اس نے اپنے گھر میں میرا تعارف ایک نوکرانی کی حیثیت سے کروایا تھا۔ اس کے سارے بچے جوان تھے اور شادی شدہ تھے۔ یہ سب دیکھ کر میرا دل خون کے آنسو رو رہا تھا، مگر زبان پر قفل لگا تھا۔ مجھے دیکھ کر اس کی بیوی بہت خوش ہوئی، کیونکہ اس کو اپنے گھر کے لیے ملازمہ کی ضرورت تھی۔ اس بڈھے نے اپنے گھر والوں سے چھپ کر دوسری شادی کی تھی، اور اب گھر والوں کو بتانے کی اس میں بالکل بھی ہمت نہیں تھی، تو اس نے مجھے ملازمہ بنا کر اپنے گھر کے سرونٹ کوارٹر میں رکھ لیا، کیونکہ اس طرح اسے بھی آسانی رہتی اور کسی کو پتہ بھی نہیں چلتا کہ اس نے دوسری شادی کی ہوئی ہے۔ چچی اچھے سے جانتی تھیں کہ اس بڈھے کی یہ دوسری شادی ہے، اس لیے اس بڈھے نے میرے عوض چچی کو اچھی خاصی رقم بھی دی تھی۔ اب میں یہاں رہنے پر مجبور تھی، کیونکہ کوئی بھی مجھے اپنے گھر میں رکھنے کو تیار نہیں تھا۔ اب جیسا بھی تھا، سر پر چھت تو تھی۔ میرے شوہر نے مجھے سختی سے منع کیا تھا کہ گھر میں کسی کو بھی پتہ نہ چلے کہ میں ان کی بیوی ہوں، ورنہ وہ میرے ساتھ بہت بری طرح پیش آئیں گے۔ میں دن بھر ایک ملازمہ کی حیثیت سے ان کے گھر کے سارے کام کرتی تھی اور رات میں سرونٹ کوارٹر میں آ جاتی۔ میرے شوہر کی پہلی بیوی بہت اچھی تھی۔ وہ مجھے ملازمہ نہیں بلکہ گھر کا فرد ہی سمجھتی تھی اور میرے ساتھ بہت پیار سے پیش آتی تھی۔ میں اپنے سگے رشتوں کی ٹھکرائی ہوئی تھی۔ انہوں نے مجھے محبت دی تو دل و جان سے ان کی خدمت کرنے لگی، یہ سب سوچے بغیر کہ اس گھر میں مالکن کے حق سے رہنے کا میرا بھی حق ہے۔ میں اس قدر خود ترسی کا شکار تھی کہ یہ سب اپنے لیے سوچنا بھی گناہ سمجھتی تھی۔ رات ہوتے ہی میں سرونٹ کوارٹر میں چلی جاتی۔ جب سب سو جاتے تو میرا شوہر کمرے میں آ جاتا تھا اور لائٹ بھی آن نہیں کرتا تھا اور نہ ہی مجھ سے کوئی بھی بات کرتا۔
مجھے اس کی اس حرکت پر بہت حیرت ہوتی تھی، مگر وہ میرا شوہر تھا، میں اسے کچھ کہہ نہیں سکتی تھی۔ وہ صبح میرے جاگنے سے پہلے ہی کمرے سے چلا جاتا۔ اس کے اس رویے کی وجہ مجھے بالکل بھی سمجھ نہیں آتی تھی۔ ایک رات میری طبیعت بہت زیادہ خراب تھی۔ اس رات بھی شوہر معمول کی طرح کمرے میں آیا تھا، مگر آج بھی لائٹ نہیں کھولی تھی۔ کچھ دیر بعد میرا شوہر سو گیا اور میری بھی آنکھ لگ گئی، مگر آج میری طبیعت زیادہ خراب تھی تو میری آنکھ دوبارہ کھل گئی۔ مجھے عجیب سی گھبراہٹ ہو رہی تھی۔ میں دبے پاؤں اپنی جگہ سے اٹھی اور اٹھ کر لائٹ کھول دی، کیونکہ کمرے میں اس قدر اندھیرا چھایا ہوا تھا کہ ہاتھ کو ہاتھ بھی سجائی نہیں دے رہا تھا۔ جب میں نے لائٹ کھولی اور بستر کی طرف میری نظر گئی تو میرے قدموں تلے سے زمین نکل گئی۔ مجھے اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آیا، کیونکہ بستر پر میرے شوہر کی جگہ اس کا بھائی لیٹا ہوا تھا۔ میرے سر پر جیسے آسمان گر پڑا۔ وہ آدمی بھی نیند سے ہڑبڑا کر اپنی جگہ سے اٹھ بیٹھا۔ میں تو جیسے آنکھیں پھاڑے سامنے کا منظر دیکھ رہی تھی۔ جب مجھ پر انکشاف ہوا کہ میرے شوہر کی جگہ کوئی دوسرا آدمی روز میرے کمرے میں سوتا تھا، تو جیسے میں اپنے حواس کھونے لگی تھی۔ میں نے چیخ چیخ کر پورا گھر سر پر اٹھا لیا۔ اس وقت میرا شوہر اپنے کمرے میں سکون کی نیند سو رہا تھا۔ اتفاق سے اس دن اس کے سارے گھر والے کسی شادی کی تقریب میں گئے ہوئے تھے۔ میرا شوہر میرے شور کی آواز سن کر سرونٹ کوارٹر میں آ گیا اور اپنے بھائی کو وہاں دیکھ کر ٹھٹک گیا۔ میں بری طرح سے رو رہی تھی۔ جب میرے شوہر نے میرے رونے کی وجہ پوچھی تو میں نے اسے سب کچھ سچ سچ بتا دی۔ اس کا بھائی سامنے سر جھکائے بیٹھا تھا۔ میرا شوہر اپنے بھائی کو مارنے کے لیے لپکا تو اس کا بھائی اس سے معافی مانگنے لگا اور کہنے لگا کہ اس کا مجھے دیکھ کر مجھ پر دل آ گیا۔ پہلی بار جب وہ کمرے میں آیا تھا تو اسے لگا کہ کسی کی غیر موجودگی کی وجہ سے میں شور مچا دوں گی، مگر جب میں نے کوئی شور نہیں مچایا تو اس کی ہمت بڑھ گئی اور یوں وہ روز آنے لگا۔ میں روتے ہوئے کہنے لگی کہ مجھے لگا کہ آپ میرے پاس آئے ہیں۔ یہ سن کر اس کا بھائی ٹھٹک گیا اور حیرت سے اپنے بھائی کی جانب دیکھنے لگا۔ میں نے اس کے بھائی کو سب سچ بتا دیا کہ میں اس کے بھائی کی بیوی ہوں۔ یہ سن کر وہ سر پکڑ کر بیٹھ گیا، جبکہ میرا شوہر سر جھکائے کھڑا تھا۔ میرے ساتھ جو کچھ بھی ہوا تھا وہ سب میرے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا۔ میرا شوہر اپنے بھائی کے پاؤں پڑ رہا تھا کہ اس کی شادی کی بات گھر میں کسی کو پتہ نہ چلے، ورنہ اس کے بیوی بچے اسے چھوڑ کر چلے جائیں گے۔ اس کا بھائی کچھ دیر تک سوچتا رہا اور پھر اس شرط پر راضی ہوا کہ میرے شوہر کو مجھے طلاق دینی ہوگی۔ میرا شوہر بنا سوچے سمجھے اس کی شرط پر راضی ہو گیا اور مجھے اسی وقت طلاق دے دی۔ میں اپنے شوہر کی اس کم ظرفی اور کم ہمتی پر حیران تھی۔ اس کی غیرت یہ سب کیسے گوارا کر سکتی تھی؟ مگر وہ ایک بغیرت انسان تھا۔ میرا شوہر مجھے طلاق دے کر چلا گیا۔ میں وہیں بیٹھ کر رونے لگی۔ اس کے بھائی نے مجھ سے کہا کہ مجھے رونے کی ضرورت نہیں ہے، وہ مجھ سے شادی کرے گا۔ یہ سب سن کر مجھے حیرت ہوئی، مگر اس کے بھائی نے جو کہا تھا وہ کر دکھایا اور میری طلاق کے بعد مجھ سے شادی کر لی۔ وہ مجھ سے شادی کر کے اپنے دوسرے گھر میں مجھے لے کر آ گیا اور اپنی اس شادی کے بارے میں سب کو بتا دی، مگر میری پہلی شادی کے بارے میں کسی کو نہیں بتایا۔ وہ آج بھی اپنی غلطی کی مجھ سے معافی مانگتا ہے۔ میں اب ایک گھر کی مالک بن چکی ہوں اور اپنی زندگی سکون سے بسر کر رہی ہوں۔ آخر کار مجھے بھی اپنی زندگی میں سکون نصیب ہو ہی گیا تھا۔ جس سکون کی تلاش میں دن رات رہتی تھی، وہ سکون میرے لیے ایسے رکھا تھا، یہ میرے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا۔ اگر آپ کو ہماری کہانیاں پسند آ رہی ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے، ویڈیوز پر کمنٹ کیجیے اور شیئر کیجیے۔ شکریہ۔